أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. آواز آ رہی آگے سے؟ آواز بند کرو نا بھائی، اپنی اسپیکر بند کرو. ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. منافقین کی ایک اور عادت بد کا بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. دو رخ ہیں ان کے، دو رخ. ایمان والوں کے ساتھ ایمان والے، اور جب اپنے شیاطین اور اپنے سرداروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم سابقہ دین پر ہیں اور مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ایمان والوں، قالوا آمنا کا تم ایمان لے آئے. آمنا میں کوئی تاکید نہیں ہے، بس ہاں ایمان لے آئے، ایسی سرسری سی بات ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. یہ شیاطین الانس مراد ہے، یعنی وہ انسان جو شیطانوں کی طرح ہے. مراد اس کے ان کے سردار ہیں، ان کے بڑے ہیں، جو سرغنے ہیں، جو نفاق میں ان کے لیڈر ہیں، ان کے پاس جب آتے ہیں تو شیاطین سے مراد شیاطین الانس ہے. قالو کہتے انا معکم، تاکید کیے، بے شک ضرور ہم تمہارے ساتھ. انا معکم، تاکید کے ساتھ. انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. وہ خوش ہو جاتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہم ان کے الگ، ان کے نہیں ہم. یہ اللہ فرماتے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. یعنی وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان اور ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان کے مذاق کا ان کو بدلہ دیتا ہے. دنیا میں بھی ذلتیں، دنیا میں بھی کھول کر اللہ تعالی نے منافقین کے حالات کو بیان کر دیا ہے. اور آخرت میں بھی مذاق ہوگا ان کے ساتھ. پل صراط پر چڑھنے لگیں گے، نور ظاہر ہوگا، پیچھے بھاگیں گے، ایک دم اندھیرا ہو جائے گا. جنت کا دروازہ کھلے گا، دوڑتے ہوئے جائیں گے، دروازہ ایک دم قریب جائیں گے تو بند کر دیا جائے گا. تو آخرت میں بھی ان سے پھر ایمان والے ہنسیں گے ان پر. من الکفار یضحکون، کافروں پر ہنسیں گے ایمان والے اس دن کہ دنیا میں میدان معاشر میں بھی اور جنت کے قریب، جنت کا بھی ان کو دکھایا جائے گا اور پھر جنت میں نہیں جا سکیں. اور دنیا میں بھی ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. وہ تو سمجھتے ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن خود ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. استہزاء سے ان کا عوض اور بدلہ ہے. یمدہم فی طغیانہم، اور اللہ ان کو بڑھاتے رہتے ہیں ان کی سرکشی میں. یا مہون، سرگرداں ہیں. اماہ کہتے ہیں عین میم ہاں سے اماہ، دل کا اندھا ہو جانا. اماہ ایک ہوتا ہے عامیہ، العما، عین میم یا. اما کے معنی آنکھ کا اندھا ہونا، اور اماہ دل کا اندھا ہونا. ان کے دل کے اندھے ہیں. یا مہون، سرگرداں، حیران، سمجھ نہیں آتی. زندگی گزار تو رہے ہیں نفاق میں، لیکن کوئی چین آرام نہیں ہے، متردد ہے زندگی ان کی. یہ طغیان بڑھاتے ان کو ان کی سرکشی میں. یعنی وہ سرکشی میں بڑھے تو اللہ بھی راستہ کھول دیتے، ٹھیک ہے جاؤ پھر سرکشی کرو جو بھی کرنا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. اللہ نے اس کو خریدنے سے تعمیر، یعنی خوشی خوشی
کیونکہ خریدنے والا جب کوئی چیز خریدتا ہے تو خوشی خوشی خریدتا ہے، اس لیے اشترا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے استبدال، تبدیل کرنا، ایک ہوتا ہے خریدنا، دونوں فرق ہے۔ اشترا جو ہوتا ہے اس میں انسان رضامندی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، استبدال میں تو مجبوری کہ یار یہ لے لے تو مجھے دے دے۔ اشترا تو اگلے کے حق میں اختیار میں ہوتا ہے، خریدے نہ خریدے۔ تو فرماتے ہیں جو منافقین ہیں، اولئک الذین اشتروا، انہوں نے خریدا ضلالت، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ نے ہدایت دے دی، کلمہ پڑھا دیا، توفیق دے دی، وسلم جیسی نعمت ان کو دے دی، لیکن اس کے بجائے انہوں نے گمراہی اور باطن کفر کو اختیار کر لیا۔ فما ربحت تجارتہم، بس ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، بجائے نفع کے ان کو نقصان ہوا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالی نے منافقین کی دو مثالیں دی، بہت اہم، یہاں اس چونکہ مضمون نفاق کا بڑا اہم ہے تو یہ دو بڑی اہم مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال ناری ہے اور ایک مائی ہے۔ اس کو ایک ناری مثال ہے اور ایک مائی ہے، ایک آگ سے مثال دی ہے اور ایک پانی سے مثال دی۔ اس میں منافقین کی دو جماعتیں تھیں، ایک وہ تھی جو پکے ہو گئے تھے نفاق میں، دوسرے وہ تھے جو کچے پکے تھے، کبھی منافق ہو جاتے تھے، کبھی ایمان والوں کے ساتھ دل چاہتے چلے جاتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالی جو پکے منافقین تھے ان کی مثال دی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے جلائی آگ، استوقدہ، وقود کہتے ہیں آگ کے ایندھن کو، استوقدہ آگ جلانا، نارن آگ جلائی، استوقد نارا آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس آگ نے ارد گرد کا ماحول روشن کر دیا، آگ جلی تو اس سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گئے، یعنی آگ یکدم بجھ گئی۔ وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اللہ نے اندھیریوں میں، لا یبصرون، نہیں دیکھتے۔ اس کی دو تفاسیر ہیں صحابہ کرام کے نزدیک، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عبداللہ بن عباس، دونوں بہت بڑے انسان ہیں، دونوں بڑے امام ہیں تفسیر میں، حدیث میں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے دل میں کلمے کا نور آیا، اور اس کلمے کے نور نے خیر شر روشن کر دی، راستہ کھل گیا، ان کو سمجھ میں آنے لگا یہ رسول اللہ سچے ہیں، سب ہے یہ۔ بعد میں ان پر نفاق غالب آ گیا، بعد میں یہودیوں کے پاس چونکہ ان کا رابطے تھے یہودیوں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ، اب ان کے دل میں نفاق آ گیا، یعنی وہ جو روشنی آئی تھی یکدم اندھیرے میں تبدیل ہو گئی۔ تو پہلے بھی اندھیرے میں تھے، پہلے بھی ظلمات میں تھے، بیچ میں کلمہ آیا، کلمے سے روشنی ہو گئی، خیر شر واضح ہو گیا، کچھ اچھا کام ہو گیا، پھر یکدم دوبارہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اب ہمیشہ ایک تو ہوتا آدمی اندھیرے میں رہتا ہو تو کچھ نہ کچھ اندھیرے کے اندر دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن پھر روشنی آ جائے اور پھر جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس کی ظلمت پہلے سے بڑھ جاتی، جو تھوڑا بہت نظر آتا ہے وہ اب نظر نہیں آئے گا، اس لیے روشنی والا باہر جائے گا اندھیرے میں تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن جو اندھیرے میں پھر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ اٹکل پچکل لگاتا رہتا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یعنی شروع میں جب کلمہ پڑھا تو اس کلمے کا نور قلب میں آیا اور ان پر خیر شر باطنی طور پر بھی روشن ہو گیا وہ، لیکن بعد میں نفاق غالب آ گیا، دنیاوی منافع یا خوف یا کوئی ایسی چیز، یا یہودیوں سے اٹھنا بیٹھنا، صحبت، یہود اور مشرکین کی صحبت نے ان کے ایمان کو ختم کر دیا۔ ہوتا ہے بعض آدمی ہدایت پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی اٹھتے بیٹھتے ہیں کسی گمراہ کے پاس تو بالکل ستیہ ناش ہو جاتا ہے ان کا، بہت دیکھنے میں آیا ہے۔ مثلہم، ان کی مثال کمثل استوقد النارا، جس نے جلائی آگ، یعنی کلمہ پڑھا اور آگ کلمہ پڑھنے سے روشن ہو گیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، اس لیے یہاں پر ما حولہ لفظ مار کے ماحول کے مطابق چلنا یہ نفاق کی علامت ہے،
نہ مومن کا تو ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اللہ رسول کی مان کے چلتا ہے، کوئی بھی ماحول ہو، یہ ماحول ایسا ہے جی، ماحول ایسا ہے، کیا کریں جی، ماحول کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ دراصل یہ نفاق کی، منافق کا کام ہے، مومن کا نہیں ہے۔ مومن تو زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، وہ اللہ کی کیا مرضی۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کا نور۔ یہاں نار نہیں کہا کہ اللہ ان کی آگ لے گیا، کیونکہ آگ کے اندر اصل نور ہے، وہ اصل چیز کھینچ لی۔ نار جو ہے، آگ میں ایک تو تپش ہوتی ہے اور ایک روشنی ہوتی ہے، دو چیزیں۔ تو اللہ نے روشنی لے لی، جلن رہ گئی، تپش رہ گئی، زندگی بھر سے نفاق کی تپش میں مبتلا ہے۔ عجیب، اللہ تعالیٰ عجیب کام۔ نار جلائی تو آگ تھی، اب آگ جلائی تو اس میں روشنی ہو گئی، یہ نور ہے، اور اس میں گرمی بھی تھی، احتراق، جلنا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نور لے لیا، جلن اور احتراق رہ گیا۔ اچھا، منافق کی زندگی میں ہمیشہ یہی ہوگا کہ وہ جلتا رہے گا، یعنی حسد رہے گا نا، کہ منافق ایمان میں ترقی کریں گے تو اس کو آگ لگے گی، اس کو چین نہیں آئے گا، اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا۔ اور اگر کچھ ایمان والوں کو شکست ہو گئی تو خوشیاں مناتا ہے، لیکن ایسے موقع کم آتے ہیں زیادہ تر، یہ اس لیے ذہب اللہ بنورہم کہا ہے، یہ یاد رکھو۔ وترکہم فی الظلمات، چھوڑ دیا اندھیروں میں اللہ نے، لا یبصرون، نہیں دیکھتے، یعنی سخت اندھیرا ہو گیا، پہلے سے اب زیادہ اندھیرا ہو گیا۔ پہلے کفر کا اندھیرا تھا، اب زیادہ اندھیرا ہو گیا کہ ایمان لا کر دوبارہ کفر۔ یہ تو ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر عبداللہ ابن عباس کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شروع سے ہی کلمہ ان کے دل میں نہیں آیا، شروع سے ہی ان کے دل میں نفاق تھا، دل میں کفر تھا، لیکن اس کلمے پڑھنے سے ان کو دنیاوی طور پر منافع ملے، کہ مسلمانوں میں شمار ہونے لگے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، صدقات خیرات میں ان کو حصہ ملنے لگا، مسلمانوں کے شہروں میں تجارتیں کرنے لگے، مسلمان ان کی حفاظت کرنے لگے، کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں، نکاح شادیاں کرنے لگے، یہ سارے کام، یہ ہے اضاعت ما حولہ، کہ ان کے ارد گرد کی ماحول روشن ہو گیا، یعنی کلمہ پڑھنے سے دنیاوی منافع حاصل کرنے لگ گئے۔ ذہب اللہ بنور، اللہ ان کے نور کو لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قلی کھول دی، ان کی قلی کھول دی اور ان کی حقیقت کھول دی کہ کیا چیز ہے دنیا میں۔ ذہب اللہ بنورہم، اب جو فرمایا آخرت میں جب مرے تو سیدھے جہنم میں گئے۔ دنیاوی طور پر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، دنیا طور پر تو مسلمانوں قبرستان میں دفن ہو رہے تھے، جنازے پڑھے جا رہے تھے ان کی، رسول اللہ نے خود جنازے پڑھائے، لیکن ذہب اللہ بنورہم، جب موت آئی سیدھے جہنم میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کے اندھیروں میں چلے گئے۔ اب کہتے ہیں کہ ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ صم، بہرے ہیں، کیسے ہدایت ملے گی؟ ہدایت تو کسی کی بات سن کر ملتی، حکم، گونگے ہیں، کسی سے پوچھ کر ملتی، بھئی یہ بات بتا دو، عمی، اندھے ہیں، کس شے کو دیکھ کر ملتی۔ ہدایت ملنے کے راستے ہیں، چاہے ظاہری نبینا بھی ہو، سن سن کر علم حاصل کر لیتا ہے، جاہل ہے پوچھ پوچھ کر۔ فرمایا شفاء العی ہے سوال، فرمایا کہ جہالت کی شفا سوال ہے، تو پوچھ پوچھ کر لیتا ہے۔ اب گونگے بول ہی نہیں سکتے، بہرے سن نہیں سکتے، اور اندھے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ہم لا یرجعون، اب کبھی واپس نہیں ہوں گے، یعنی نفاق ان کے قلب میں بالکل پختہ ہو چکا ہے، اب وہ کبھی واپس ہدایت کے راستے پر آنے والے نہیں ہیں۔ ہدایت کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، جو بھی ہدایت حاصل کرنے کے طریقے تھے ختم، یعنی عقل بھی کام نہیں کرتی ان کی، کیونکہ یہاں عقل سے دیکھنا مراد ہوتا ہے، اور کوئی بڑوں کے ساتھ بھی نہیں رہتے کہ ان سے خیر کی باتیں سنیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی سے پوچھ کر ہدایت کا راستے کو اختیار کرے۔ ہم لا یرجعون، کا بھی واپس نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو پہلا طبقہ تھا، تو بہرحال عبداللہ مسعود، عبداللہ عباس کی تفسیر میں تھوڑا فرق ہے،
عبداللہ بن مسعود فرماتے دنیاوی طور پر مخلص تھے شروع میں، بعد میں چلے گئے. اور عبداللہ عباس فرماتے شروع سے ہی کلمہ دل میں نہیں بیٹھا لیکن دنیاوی منافع حاصل ہوئے، لیکن مرتے ہی ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ذهب اللہ بنورہم، یعنی اس کلمہ پڑھنے نے آخرت میں ان کو کام نہیں دیا. صدق اللہ مولانا العظیم.